ایڈیشنل سیشن جج جیل میں گیا ہے انسپیکشن کرنے کے لیے، اور اس نے لکھا ہے کہ خان کے کمرے کے باہر جو ہے وہ لگا ہوا تھا کیمرہ لگا ہوا تھا، جو ان کو نہانے کی جگہ اور جو ان کو انخلا کی جگہ تھی وہ کھلی تھی، یعنی شرمناک جو ہے، شرم آنی چاہیے ان کو کہ ایک کوئی بھی ہو، سابقہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی پریزنر ہو، کیا اس کی آپ اس طرح سے پرائیویسی میں کیمرے نکال کے اس کو نہاتا دیکھیں، یا وہ اپنا انخلا کے لیے جائے اور آپ اس کی جو ہے اس طرح سے تصویریں کیمرے میں دیکھتے پھریں. یہ آج تک نہیں ہوتا دنیا میں، یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. اور پھر اس نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج نے رپورٹ دی ہے جو میں نے آج پیش کی ہے اس عدالت میں، عدالت عالیہ میں، اور اس نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے شکایت کی، تنگی کی ساری. اب اندازہ کیجئے گا حکومت اس کو بیٹر کلاس دے رہی ہے. جو سزا ہے وہ سمپل امپریزنمنٹ ہے، مشقتی سزا نہیں ہے، سادہ سمپل امپریزنمنٹ ہے جو سزا دی ہے. اور اوپر تو رہا یہ کہ اس کو بیٹر کلاس دی ہے اس لیے کہ وہ اسٹیٹس کے مطابق دیتے ہیں. وہ سابقہ وزیر اعظم ہے اور ایسی جگہ پہ اسے رکھا ہوا ہے اٹک جیل میں جو جانوروں لائق بھی نہیں ہے جہاں رکھا جائے. یہ جو ہے میں نے اس کو دی ہے، بتائی ہے اس کو. اور کل میں نے خان سے ملنا بھی ہے، اس لیے کہ ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ضرور پلیز ملیے گا. تو میں نے آج ان کو بتایا ہے، جو چیف صاحب نے اجازت تو دی ہے. آج جب شروعات ہوئی بحث کی تو وہ وکیل صاحب آ گئے ایک مدعی کی، پتہ نہیں اس کے لیے کون انتظار کر رہا تھا. مدعی کے وکیل صاحب وہ ہیں جو میرے شاگرد کے شاگرد ہیں، جو وزیر قانون کے، اور ماشاءاللہ وہ شروع دن سے، پہلے دن سے وہ وکیل ہیں مدعی کے، پہلے دن سے الیکشن کے سارے ٹرائل میں موجود ہیں. اور کہتے ہیں جی مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے. جج صاحب نے کہا بھائی تم تو خود بیچ میں رہے ہو، 2 ہفتے چاہیے مجھے. میں نے کہا سبحان اللہ. جب ہم نے مخالفت کی تو کہتا ہے 10 دن دے. تو پھر میں نے کہا جناب جج صاحب بہت اولیاء، اس دن جب میں نے پہلے دن آپ کو بحث کی تھی، آپ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کی تھی، اسی دن آپ کو معطل کر دینی چاہیے تھی سزا، اسی دن آپ کو سسپینڈ کر دینی چاہیے تھی سزا. پھر بھی آپ نے باوجود نوٹس دیا شارٹ ڈیٹ کے لیے، اور وہ تب اس لیے نہ لگ سکا کہ آپ بوجہ علالت چیف جسٹس صاحب بیماری کی وجہ سے عدالت نہیں کر پا رہے تھے، جس وجہ سے تساہل ہو کر آج لگی تھی. میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ آپ میری زندگی کا حق مجھ سے چھینا لیں، جو اللہ کے ہاتھ دی ہوئی ایک انعام ہے انسان کو، اور آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے، آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے. اور یہ ہر دن، ہر لمحہ جو میرا گزر رہا ہے، یہ میری زندگی سے کاٹ رہے ہیں آپ، جس کا کسی دنیا میں کسی شخص کو، کسی عدالت کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے. اور میں نے کہا جی یہ دیکھیں کہ فساد کی سب سے بڑی جڑ، اس سارے گناہ کی جو ایک شاخسانہ ہے، وہ تو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ 63(1)(p) میں یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، یہ نااہل ہو گئے ہیں. اور آگے لکھ دیا کہ ان کے خلاف جو ہے فوجداری مقدمہ بھی قائم کیا جائے. اچھا اب اندازہ کریں کہ وہ آرڈر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس میں ایڈمٹ ہو گیا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اس کے پاداش میں. اور دیکھیں کتنے کھلے ننگے طور پر اس کا پروسیکیوشن بھی ہوئی اور سزا بھی ہوگی. اور پھر اب دے لیں. اور یہ میں ایک دن بھی میں آپ کو تاریخ دینے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ سے یہ نہ سنوائے جائیں کیسز، کیونکہ آپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں آپ نے سارے عمران خان کے خلاف فیصلے کیے ہیں. اور جب آپ منظور بھی کرتے تھے تو پھر اسی کے پاس واپس بھیج دیتے تھے. کبھی آج تک ہوا ہے کہ نگرانی ایکسیپٹ کی جائے، ریویژن ایکسیپٹ کی جائے اور پھر اسی کو کہا جائے کہ تم فیصلہ کرو، جو فیصلہ آلریڈی دے چکا ہے؟ 2 مرتبہ یہی کیا گیا. اور پھر میں نے کہا جی کہ اگر آج آپ ملتوی کریں گے تو پھر آج خواجہ حارث نہیں آیا، کل ہو سکتا ہے میں بھی نہ آؤں، کیونکہ ہمارے اوپر پریشر یہ ہے کہ آپ سے نہ سنوایا جائے. اور آپ اس لیے کہ باعث ہیں. ایک طرف تو آپ دیکھیں
کہ جب اس کی ڈیفنس عمران خان کی اسٹرائک آف کی گئی ہے, صفائی دینے کا موقع اس کو بند کر دیا گیا ہے, اور اس کی جب ہم نے نالش کی تو آپ نے نوٹس دیا, نوٹس دے کے آپ نے پروسیڈنگ سٹے کیوں نہیں کی؟ اب کیا ہوگا؟ وہ ریویژن پینڈنگ یہاں پڑی ہوئی ہے, تو کیا ریویژن اس کا کیا اچار بنائیں گے؟ اچار بنائیں گے؟ آپ نے اس کو تو انعام دے دیا, اس ایڈیشنل سیشن جج کو, اس ایڈیشنل سیشن جج کو اگلے ہی دن لندن میں بھیجا گیا ہے, ایک کو ریموو کر کے, جس کا نام جانا تھا جس نے, اس کا نام ہٹا کر اس کو انعام کے طور پر بھیجا گیا ہے لندن میں, اور لندن میں وہ وصولی کرنے گیا ہے اس سے, نواز شریف سے, اور اس کے ساتھ وہ جو ہے لنچ یا ڈنر یا جو بھی یہ کر رہا ہے. تو کیا اس طرح سے سزائیں کی جائیں گی؟ اور یہ جو ہے کیا بنانا ریپبلک بنا دی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی آج سے ہمارا پھر جو ہے, ہم بھی پھر جو چیزیں نہیں کہنا چاہتے تھے عدالت کی تکریم میں, عدالت کی تعظیم میں, اس ادارے کے تقدس کے طور پر, تاکہ دنیا تماشا نہ دیکھے, پھر سوری ہمارے اوپر پریشر جو ہے کلائنٹس کا بھی ہوتا ہے. آج ہی آپ فیصلہ کریں, بھلے میں یہ نہیں کہہ رہا میرے حق میں کریں, جو کرنا ہے آج آپ کریں. اور 6 مہینے تو صدر نے 14 اگست کو معافی دے دی, ٹھیک ہے, 3 سال ساری سزا ہے. سپریم کورٹ کے بے بہا فیصلے ہیں کہ یہ شارٹ سینٹینس ہے, اور اس میں سزا جو ہے ہمیشہ انویریبلی ہوئی ہے. اور وہ جو ہے پھر بھی اس کو 2 دن دے دیے, 2 دن دیے, تو پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب عامر فاروق صاحب اس لیے سن نہیں سکتے یہ کیس, کیونکہ ان کے جتنے فیصلے ہیں وہ انہی کے فیصلوں کی وجہ سے اس نے سزا کیا. تو کیا اب ہم اپنے ہی فیصلوں کے خلاف یہ اپیل سنیں گے؟ کیا یہ اپنے فیصلوں کے خلاف خود اپیل سن سکتے ہیں؟ وہ بھائی فیصلے تو آپ کے ہیں, جو آپ نے بار بار اسے بھیجا کہ فیصلہ کر, 7 دنوں کے اندر فیصلہ کر, تو پھر آپ ہی کے فیصلے آپ خود سنیں گے. تو انہیں تو خود میں آج آپ کے توسط سے ہی ایک التجا کروں گا کہ بہتر ہے کہ اس کیس سے یہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں, کیونکہ یہیں آپ کے ایک ساتھی نے بڑا خوبصورت یہ مجھے بتایا کہ اپنے ہی فیصلوں کے خلاف یہ کیسے اپیل سن سکتے ہیں, اور یہی ہے کہ انہی کے فیصلے ہیں. اب کیا اپیل میں یہ اپنے فیصلوں کے خلاف سنیں گے؟ اسی طرح ہے جس طرح ایڈیشنل سیشن جج کو انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے, تم پھر اس کو پھر دوسری دفعہ گیا, پھر اس کو کلعدم کر کے پھر کہتے ہیں دوبارہ تم اس کو سنو. تو اب اپنے ہی فیصلوں کے خلاف کیا خود سنیں گے جو انہوں نے اس کے خلاف کیا. تو یہ یقینی بات ہے کہ میں استدعا کروں گا کہ آپ ریفیوز کریں اور کوئی اور بینچ اس کو سنے, تاکہ وہ جو سائل کا ہے, جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے, انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے, اور ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. آج محترم عمران خان صاحب کی تاریخ تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہوئی تھی. 12 بجے کا ٹائم تھا, 12 بجے سے ہم 1:45 بجے تک بیٹھے رہے, اور پسینے میں شرابور ہو کر بیٹھے رہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بالا عدالتوں میں وقت دیا جائے, اور اس وقت کے برعکس جو ہے یہ میجسٹریٹوں میں تو ہوا کرتا تھا کہ چیمبر میں ریٹائرنگ روم میں بیٹھ کے چائے پیتے رہتے تھے یا ٹی وی دیکھتے رہتے تھے. ہائی کورٹوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. میں نے شکایت بھی برملا کی, اگرچہ چیف جسٹس صاحب نے اس کی معذرت کی, لیکن میں نے کہا جی یہ کٹسیز ختم ہو گئی ہیں. ہم آپ کی عزت کرتے تھے, آپ کو ہمارا عزت بھی ملحوظ ہونی چاہیے. ہم پسینے سے شرابور ہو کر جو ہے یہاں 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے جو ہے ٹائم دے کے ابھی نہیں آئے. اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ